مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسیح یسوع کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پہلے سوال سے۔ پاسٹر، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال جو ہے وہ بڑی شان و شوکت اور جلال جلال کو شیئر کرنے کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ویورز کی طرف سے کچھ ایسے اعتراضات آئے ہیں، کچھ ایسے سوالات آئے ہیں۔ ایک ویور نے ہمیں لکھا ہے کہ یسایا کی کتاب میں خدا نے کہا کہ میں اپنی شان و شوکت کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو نہیں دوں گا، مگر پھر اس نے مسیح یسوع کے ساتھ کیسے شیئر کر لی؟ وہ تو خدا تھا۔ پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسی قسم کے سوالات تھے جی جی، جو مسیح کی ذات میں لوگوں کی مسکنسیپشنس ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر سوالات جو مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں مسکنسیپشنس پر مبنی ہوتے ہیں۔ میں ان کو اعتراض نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ ان کی مسکنسیپشنس ہیں۔ مسکنسیپشن اگر کسی کے ذہن میں ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ کرسچن تھیالوجی اور ببلیکل کمنٹریز ضرور پڑھیں۔ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں جی، بائبل کو براہ راست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سم ٹائم وہ بیچ بیچ میں سے ٹیکسٹ اٹھا کے پڑھتے ہیں، اور جو ان کے مطلب کے ہوتے ہیں کوشش مطلب کے بھی ہوتے ہیں، وہ دانستہ کرتے ہیں، نہ دانستہ طور پر بھی جب بیچ بیچ میں سے پڑھتے ہیں تو مسکنسیپشنس ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں بائبل تو دنیا کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا خدا کا منصوبہ ہے، تو نو ڈاؤٹ اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آپ دنیا کی کوئی اور کتاب، ایون کسی شیکسپیئر کی کوئی کتاب یا شاعری کی کتاب یا کوئی اور، اس میں بھی آپ بیچ بیچ میں سے پڑھتے ہیں تو آپ کو کہانی پوری سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، کنٹینیوٹی سے پڑھیں تو جی وہ جب تک آپ اس کو ٹھیک طریقے سے نہ پڑھیں تو آپ کو بات، پھر زیادہ تر لوگ مصروف ہیں اجلت میں پڑھتے ہیں، پھر ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جہاں پہ بھی اس قسم کی بات لکھی ہے کہ خدا نے کہا میں اپنی شان و شوکت کسی سے شیئر نہیں کرتا، یا لکھا کہ میں قادر مطلق خدا ہوں، دنیا کے معبود محض بت ہیں، یا لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا، اور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تو جہاں پر ہمیں غیر معبودوں کی بات اور اصل خدا کی بات کا ذکر ملتا ہے یا کمپیریزن ملتا ہے، تو خدا اپنی ذات، اس کی ذات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذات ہے کیا۔ اس کی ذات 3 ڈسٹنکٹ پرسنالٹی پر مبنی ہے، باپ بیٹا روح قدس، 3 شخصیت۔ تو یہ 3 شخصیات اس کے، جب خدائے واحد کی بات ہوتی ہے تو یہ 3 شخصیات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، یہ اس سے باہر نہیں ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح کے ساتھ اس نے اپنی کیسے شان و شوکت شیئر کر لی، تو مسیح کے ساتھ اس کی شان و شوکت جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، وہ خدا کی ذات کے اندر ہی ہے، یہ باہر نہیں ہے۔ ہاں، مسیح کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ اس نے اپنی شان و شوکت کسی کے ساتھ شیئر کی ہو جی، کہ بدھا کی بھی تعظیم کی جائے، ہاں ایک اور بات ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ میرا آپ پر اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو بھی سجدہ کرو۔ ہمیں اس پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ خدا تو ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ آدم کو کیوں سجدہ بھائی، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ اعتراض کرنا چاہیے۔ بلکہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے شان و شوکت، مسیح چونکہ خدا ہے اس کے ساتھ شان و شوکت ہے، اس کی مسیح کی باپ بیٹا روح القدس تینوں کی شان و شوکت ہے۔ اچھا، پھر تینوں ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع جب یہ دعا کرتے ہیں اس سے، اچھا، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے باپ نے بھیجا، یا قیامت کے بارے میں صرف باپ جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو وہ اس کو جلال دے رہے تھے۔ باپ اس کو جلال دے رہا، باپ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، خواہ وہ آسمانیوں کا یا زمینیوں کا، اس کے آگے جھکے اور اس کو ہر ایک زبان اقرار کر۔ جی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نظریہ تثلیث اور توحید کلیئرٹی کے ساتھ اگر سمجھ لیں تو اس قسم کے جو مسکنسیپشن والے سوالات ہیں آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پاس صاحب ایک بات، لوگ یہ کہتے ہیں یا مسیح لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا زمین پر آ گیا، ٹھیک ہے، ہم بھی مجسم ہو کر آ گیا خدا زمین پر، لیکن وہ کیسا خدا تھا کہ ایک گورنر کی شان و شوکت کے سامنے اس کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی؟
یہ بھی بہت سارے لوگوں نے سوال بھیجا کہ وہ کیسا خدا تھا؟ اگر وہ خدا تھا تو وہ ڈٹ کے بات کرتا، ایک گورنر کے سامنے وہ چپ ہو گیا، اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ دیکھیں 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو پیش گوئی یہ تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کہیں کہیں بول رہا تھا بٹ ناٹ ان ہز ڈیفینس۔ اچھا، اپنے ڈیفینس میں نہیں بولا، اگر بولا ہے تو ٹھیک ہے، باتیں کی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے ایک چانس دے دو، میں تو بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا، میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، ورنہ میں ایسا شخص نہیں ہوں، میری ماں سے پوچھ اپنے لو۔ دفاع میں نہ ایسا اس نے کچھ نہیں بولا، نہ اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ سلیب کی سزا مجھے نہ دو، آپ مجھے عمر قید کی سزا دے دو، نتھنگ آف دی سارٹ۔ تو پلاطوس کے سامنے، گورنر کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بولے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے۔ یاد ہے آپ کو کہ پلاطوس نے کہا تھا کہ بول تو بولتا کیوں نہیں ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تجھے سلیب بھی دے سکتا ہوں اور چھوڑ بھی سکتا ہوں، چھوڑنے کا بھی اختیار ہے۔ تو اور بعد میں اس نے چھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں سکا۔ دراصل اس کے پاس اختیار نہیں تھا، ہونا وہی تھا جو خدا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الہی منصوبہ یہ تھا کہ یسوع مسیح یروشلم کے اندر گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، اس پر مقدمہ چلے اور اس مقدمے میں وہ بری کر دیا جائے، پھر بھی اس کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ کفارے کی غرض و غایت اور کفارے کی موت یہی ہے، اور یہی ہو رہا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ بھائی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، تو کیا بیچ رہا ہے، کس کھیت کی مولی ہے، یہ حکم تجھے اگر اوپر سے نہ ہوتا تو تیری یہ جرت کہ میں تیری عدالت میں کھڑا ہو جاؤں۔ بھائی یہ منصوبہ ایسے چل رہا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، تو بلکہ ایک اور بات ہے، وہ شعر یاد آ گیا کہ یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے، بڑے موقع کی مناسبت سے پاس یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے، ہم اسیر دام گل اپنی خوشی سے ہو گئے۔ تو یسوع مسیح اپنی خوشی سے صلیب کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ آپ کو پتا کہ پطرس نے کوشش کی کہ میں ان کو 4-5 بندے کی گردنیں اڑا دوں، لیکن یسوع مسیح نے کہا اپنی تلوار میں اس نے کوشش بھی کی تھی، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، اڑا دیا تھا کان، لیکن یسوع مسیح نے کہا اپنی تلوار میان میں کر۔ تو گورنر کی شان و شوکت کیا ہے، کیسر کی شان و شوکت کیا ہے، الہی منصوبہ یہ تھا، سٹیج کی سیٹنگ ایسی تھی کہ یہ ایسے ہونا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو یسوع مسیح کو پکڑوانا چاہ رہا تھا، مسیح یسوع نے کہا کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ مجھے پکڑوا دے گا، لیکن ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے سبب سے یہ ہوا۔ تو پلاطوس بھی اگر اس کو اپنی شان و شوکت کا زوم تھا تو اس پر افسوس، ابن آدم نے تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے۔ تو ہمیں اس منصوبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دراصل پلاطوس ہو اور ابلیس ہو، فقیہ اور فریسی ہوں، وہ سب ہار گئے تھے اور حق اور سچ کی فتح ہوئی تھی، کیونکہ انسان کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے یہ منصوبہ پائے تکمیل کو صلیب پر پہنچ چکا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کے منصوبے کی فتح ہوئی ہے وہ کامیاب ہے یا ابلیس ہے؟ نہیں، یسوع مسیح کامیاب ہوئے۔ تو آپ کو پتا انہوں نے کہا کہ موت تیرا ڈنک کا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو مسیح کامیاب ہوئے تھے، یہ اس کی۔ اچھا، پھر آگے بائبل میں اور بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کیا کہ موت بلکہ صلیب بھی موت گوارا کی، اس لیے خدا نے بھی اس کو سر بلند کر دیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو لوگ پوری بائبل کو اگین پڑھتے نہیں ہیں، بیچ بیچ میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب مسیح ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے، پوری دنیا کا وہ بادشاہ ہے۔ اچھا پار صاحب، مجھے یہ بتائیے، کیا خدا اپنی ترتیب بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن پار صاحب، یہ جو اگلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آپ سوال پوچھیں، مجھے پتہ چلے گا۔ جی میں سوال خدا دیکھیں، خدا نبیوں کو بھیجتا تھا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، پھر بھیجنے کی سنت ترک کر کے وہ خود زمین پر آ گیا، کیوں ایسا کیا اس نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کیا کر رہا تھا، اس کا منصوبہ کیا تھا، اس نے کس وقت کیا کیا اور کیا کرنا تھا، یہ وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک، اور اس نے اپنے منصوبے کے مطابق۔ یہ بات درست ہے کہ اس نے کہا کہ خدا نے پہلے وقتوں میں حصہ بے حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں
وہ بنفس نفیس انسان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے خود کھڑا ہو گیا، منصوبہ ہی یہی تھا۔ اچھا، تو اگر مجھ پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی سنت بدلی، پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا اور پھر وہ خود آ گیا، سنت بدلی، میرا بھی یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے ہر قوم اور ہر قبیلے میں ایک رسول بھیجا ہے۔ مجھے بتائیں کس قوم میں رسول آیا؟ ایک ہی قوم میں آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا فار دا سیک آف آرگومنٹ مسلمان کہتے ہیں کہ عرب میں بھی آیا، باقی قوموں میں کدھر آیا نبی؟ جی، کوئی نبی نہیں۔ اچھا، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو یہ ہمارا بھی پھر اعتراض بنتا ہے۔ لیکن میں یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا، میں اسی کی ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ خدا زمین پر کیوں آ گیا، کہ وہ تو انبیاء کرام بھیجتا تھا۔ آپ منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں ٹھیک ہے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اخیر میں جو ڈیوٹی تھی، جو کام تھا، جو مشن تھا، وہ نبی کر نہیں سکتا تھا۔ میں اگر کسی کے ہاتھ میسج بھیجتا ہوں نا کہ آپ جائیں کہ یہ میرا میسج دے دیں کسی کو، تو 10 دفعہ میں آپ کو بھیجوں گا، لیکن 100% کلیئرٹی کے ساتھ آپ میرا میسج نہیں دے سکتے۔ وہ بات نہیں بنتی کہ جب تک میں خود بنفس نفیس جا کے بات نہ کروں میری تسلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو وہ یہ شاعروں کی باتیں ہیں کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ تو مزہ بات کا اس وقت آتا ہے کہ جب خدا اور اس کی مخلوق آمنے سامنے، پھر بات ہو، اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اینڈ میں خدا بنفس نفیس آ گیا۔ اب وہ آیا کیوں؟ اگر تو میسج ہی بھیجنا تھا تو انبیاء کرام کے ایک نبی اور بھیجتے، میسج ہی بھیج دیتا، لیکن اب میسج بھیجنے کا مسئلہ نہیں تھا، اب تھا مجسم ہو کر قربانی دینے کا، کفارے کا کام۔ کفارے کا اگر آپ کو یاد ہو تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کفارے کی غرض و غایت یا اس کی شرائط میں سے ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے جس برے کا کفارہ دیا جاتا ہے اس کو مکمل بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر اس کی آنکھ میں ڈیفیکٹ ہے، اگر اس کی ٹانگ اور کان میں ڈیفیکٹ ہے، تھوڑا سا بھی ڈیفیکٹ ہے، آپ اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے قوانین میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی برے کے اندر، قربانی کے بکرے کے اندر ڈیفیکٹ ہو تو آپ تو قربانی دے نہیں سکتے، بائبل نے آپ کو کلیئر منع کر دیا۔ ایسا بھی نہ کرنا کہ وہ قربانی چڑھانے کے لیے کسی غیر قوم کے شخص کو دے دے کہ تو چڑھا دے، کیونکہ اس کا ڈیفیکٹ تو اس میں اب بھی موجود ہے، ایسا بھی نہیں کرنا، خدا نے یہ حکم بھی نہیں دیا۔ تو جہاں خدا اتنا پرفیکشن کے ساتھ قوانین دے رہا ہے، پورے بنی نوع انسان کے لیے قربانی دینے کا اگر معاملہ آ گیا تو یہ قربانی نبی دے نہیں سکتا، کیونکہ بائبل کا فیصلہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ گناہ گار انسان پاک بھی بن جائے وہ قربانی نہیں دے سکتا، ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر۔ یہ قربانی وہی دے گا جس کے اندر اس رکھنے میں وہی کھڑا ہوگا جو پرفیکٹ ہے، اور وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ اس لیے خدا کو آنا پڑا۔ تو یہاں پہ سنت تبدیل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سنت پوری اول ہمارا تو سنت کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق ہے۔ لیکن چونکہ آپ خدا کے منصوبے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کے سوال بھی طرح طرح کے ہیں۔ وہ مجھے یہ جس قسم کا سوال کیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک پائلٹ تھا، تو وہ بہت ایکسپرٹ پائلٹ تھا، تو ایک دن اپنی بیوی کو لے گیا ایئرپورٹ پہ، دیکھو میرے فوجی پائلٹ، تو وہ جہاز کو لے کے گیا تو کبھی لے کے آئے، کبھی اس کو ٹیڑھا، کبھی کلا بازی لگائے، کبھی یہاں سے اٹھائے تو سیدھا اوپر کو، پھر سیدھا نیچے ڈائیو، یہ وہ آ کے کہتا کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ ابھی 2 سال اور لگیں گے سیکھنے میں۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کرتب دکھا رہا ہے، وہ اس کو چلانا نہیں آتا اسی لیے۔ تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو شاید کائنات چلانی نہیں آتی، بھی نبی ایک اور بھیج دیتا، خدا آ گیا۔ آپ کو چونکہ منصوبے کا ہی نہیں پتا تو آپ اس قسم کے سوالات کریں گے۔ ٹھیک، تو خدا کے منصوبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگین جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بائبل کی کمنٹریز پڑھ لیں، بائبل کو پورا پڑھ لیں، بائبل کی تھیالوجی پڑھ لیں، کسی معقول کرسچن استاد کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائے۔ تو آپ اس قسم، میں سوالات سے نہیں منع کرتا نہ اعتراضات سے، لیکن اس قسم کے سوالات تو نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہی کسی چیز کی نہیں ہے تو آپ سوالات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ پاسٹر صاحب اگلا ہمارا ایک سوال شکوہ بھرا سوال ہے
اس میں ایک شکوہ پایا جاتا ہے. ہمارے ویورز کی طرف سے آیا کہ اگر خدا زمین پر آ گیا تھا تو پھر وہ شکوہ کس خدا سے کرتا تھا؟ اوکے، وہ جب وہ سلیپ پر تھا جی کہ ہاں، اے میرے خدا، اے میرے تو نے خدا، مجھے تو نے کیوں مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ چھوڑ یہی شاید بیس بنا کے سوال کیا گیا ہے. یہ سب سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قبل از پاکستان پارٹیشن سے پہلے اس نے کتاب لکھی تھی. اس نے یہ سوال کیا تھا کہ مسیح ایک بند گلی میں بند ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، پھنس گیا تھا، اس لیے پکار اٹھا گیا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب آگے گتسمنی میں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ خود خدا تھا تو پھر وہ خدا سے شکوے کر رہا تھا. پہلی بات کہ اس نے خدا سے شکوہ کوئی نہیں کیا. اس نے ایک بہادر جرنیل کی طرح اپنی جان دی ہے. شاگردوں نے اس کو آگاہ کیا تھا کہ یروشلم میں آپ کی بڑی مخالفت ہے، آپ ادھر نہ جائیں. اس نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، دفن ہو، تیسرے دن مردوں سے جی اٹھے. وہ اپنی موت سے نہیں ڈرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یروشلم میں ان کو پکڑا جائے گا اور صلیب دے دی جائے گی، پھر بھی جا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس خطے میں منادی کرنے کی بجائے ہندوستان میں آ کے منادی کرتے. کسی اور علاقے میں تو ہو سکتا وہ لمبی عمر، زمینی عمر لمبی پاتے، لیکن جان بوجھ کے وہاں گئے تھے. اور ان کو پتہ تھا، بائبل کہتی وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بنا. تو وہ ایک بہادر شخص، بہادر جرنیل کی طرح انہوں نے صلیبی موت کو گوارا کیا. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ شکوے کر رہے تھے، انہوں نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا. دوسری بات کہ وہ خود خدا تھے تو کس خدا سے شکوے کر رہے تھے؟ اگین آپ نظریہ تثلیث یا تثلیث فی التوحید کے نظریے کو، کرسچن تھیالوجی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات کہ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ باپ بیٹا رول کس دے ہیو 3 ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز. باپ کی اپنی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی، بیٹے کی اپنی، رول قدس کی اپنی. البتہ وہ تینوں ایک ہیں. وہ اپنے منصوبے میں ایک، اپنے مشن میں ایک، اپنی قدرت میں ایک، اپنی ایسنس میں ایک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. تو وہ شکوہ کس سے کر رہا تھا؟ شکوہ کر ہی نہیں رہا تھا، البتہ بات کر رہا تھا یا باپ سے بات کر رہا تھا. پا صاحب، ایک حیران کن بات یہ کہ خدا زمین پر آ کیسے گیا؟ یہ بھی پرانا سوال ہے. مسلمان دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو، لیکن اکثر کرتے ہیں کہ خدا کو ایسی کیا پڑی تھی کہ وہ زمین پہ آ جائے، اچھا خاصا ادھر بیٹھا، اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے. یہی ان کے پیچھے یہی مقصد ہے سوال کے پیچھے. مسلمان تو ہمارے دوست جو ہیں، بھائی ہیں، وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ ادھر ہی ٹھیک ہے، اس کو زمین پر آنے کی کیا ضرورت ہے جب چل رہا ہے ایسے کام. دراصل یہ خدا کی محبت سے ناواقف ہے. اب میں یہ پوچھوں کہ وہ کیا جو کچے گھڑے پر تیرتی تھی سونی، تو اس کو کچے گھڑے پر بیٹھ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی بیٹھی رہتی، ایس ایم ایس کر دیتی. یہ ایک بات کر رہا ہوں، خط کبوتر کے ذریعے ایس ایم ایس جاتے تھے. لیکن یہ بات آپ محبت کرنے والوں سے پوچھیں، وہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ نہیں، ہم تو کچے گھڑے پہ تیریں گے، خواہ موت بھی آ جائے، ہم تو دودھ کی نہر نکالیں گے. تو اگر آپ محبت کے فلسفے کو سمجھ جائیں، بائبل کی تو سب سے بڑی فلسفی یہی ہے کہ گاڈ از لو. تو اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے زمین پر انسان بن کے آ گیا، اور اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ انسان کو کسی طریقے سے بچا سکے. اب جواباً میرا بھی ایک اعتراض ہے. میں اعتراض کے جواب میں اعتراض چلیں آپ کہہ لیں، ویسے اعتراض بھی نہیں ہے لیکن کیوری ہے. ایک مشکات شریف حدیث ہے ایک، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنی ٹانگ ڈالے گا. میرا بھی سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا مصیبت ہے کہ دوزخ میں ٹانگ ڈالے، اور وہ بھی دوزخ میں. تو مجھے بھی جواب چاہیے. تو ہاں، مطلب اس بات کی وجہ کیا بنتی ہے، کیوں یہ لکھا گیا کہ ٹانگ ڈالے گا؟ اچھا پا صاحب، ایک آخری سوال ہے ہمارے پروگرام کا. شمعون نامی شخص جس کا ذکر ہے انجیل میں، جی، اور وہ روح القدس سے معمور تھا، بزرگ تھے اور روح القدس سے معمور تھے. تو جب مسیح یسوع کو ہیکل میں لائے اس کا نام رکھنے کے لیے، تو اس نے مسیح یسوع کے بارے میں کافی پیشین گوئیاں کی. جی،
یہودی کیوں شک کرتے تھے؟ جب اس نے روح القدس سے معمور شخص سے پیشین گوئی کی مسیح یسوع کے بارے میں تو یہودی اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے. مطلب اس کی تصدیق کر دی کہ اے خدا میں نے نہیں اس نے اس کی تصدیق کر دی تھی کہ یہی مسیح ہے. اس کو اٹھایا اور کہا کہ اے خدا میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. تو اس نے ٹیسٹ کر دیا تھا کہ جو آنے والا مسیح تھا وہ یہی ہے اور یہی لوگوں کی نجات کے لیے صلیب پر جان دے گا. یہ چلیں آپ پیش گوئی کہہ لیں, میں اس کو سمجھتا کہ اس نے تصدیق کر دی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس نے تصدیق کر دی تھی تو پھر مسیح یسوع کے بارے میں یہودیوں کے ابہام اور شکوک و شبہات چہ مانی دارت. اچھا ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نو ڈاؤٹ شمعون نامی شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں تیری نجات دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے, مسیح کو اس نے پہچان لیا تھا. لیکن مسیح یسوع نے جب اپنی خدمت شروع کی ہے تو مسیح یسوع جو کچھ کہہ رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے یا جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ یہودیوں کی سوچ سے بالا تر چیزیں تھیں. ان کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہوا. مثلاً یہودی 3 شخصیات کے منتظر تھے. مسیح یسوع کے منتظر تھے, ایلیا کے منتظر تھے اور ایک جھوٹے نبی کے جس کو وہ نبی کہتے ہیں. اب ان کے لیے بڑی پریشانی تھی کہ کوئی بھی آ کے نبوت کا دعویٰ کر دے, مسیح ہونے کا دعویٰ کر دے تو وہ چیک ضرور کریں گے کہ آیا یہ ایلیا ہے, آیا یہ مسیح ہے یا جھوٹا نبی ہے. اور ان کیس اگر وہ غلط شناخت کر لیتے ہیں تو قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی. جھوٹا نبی اس کو مسیح سمجھ کے ہیکل کے اندر لے جائیں, کتنا پرابلم ہے. اور اگر مسیح ہو تو اس کو جھوٹا نبی سمجھ لیں, بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو اس لیے دے ور کنفیوزڈ اور وہ اپنا کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس کی تفتیش کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ مسیح کو پہچاننے میں ان کو دقت کیوں پیش آ رہی تھی. ٹھیک ہے, ان کو دقت پیش آ رہی تھی لیکن سب کے سب کو نہیں. ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی تھا جنہوں نے مسیح کو پہچان لیا اور اس کو خدا مانا اینڈ دے بیکیم کرسچن. البتہ ایک گروپ ایسا تھا کہ جنہوں نے بڑی تگ و دو کی اور وہ مسیح کو پہچاننے میں ناکام رہے, اور اس کی بھی ریزنز تھی. نمبر 1 کہ یہودی غیر اقوام سے نفرت کرتے تھے, لیکن مسیح یسوع جب آئے تو وہ غیر اقوام سے پیار کرتے تھے, غیر اقوام کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اقوام کے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. خدا کا منصوبہ یہی ہے. اچھا پھر آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ غیر قوم کے کسی شخص میں اگر ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی نظر آتی تھی تو مسیح یسوع اس کی تعریف کرتے تھے, اور نہ صرف تعریف کرتے تھے, اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کر دیتے تھے کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو یہ باتیں اسرائیلیوں کو کھٹکتی تھی. تو ایک تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے یہودی کنفیوز تھے کہ بھائی اس کو ہوگا گیا کیا یہ اسرائیلی نہیں ہے, اس کو تو پہلے یہودی مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے. دوسری بات کہ مسیح یسوع نے کبھی ایز اے جیوش لیڈر تقریر نہیں کی تھی کہ میں یہودیوں کا لیڈر ہوں, تمہاری سڑکیں پکی کرا دوں گا, تمہیں 10% کوٹا دلواؤں گا رومیوں سے, اور تمہاری نوکریاں 18ویں گریڈ میں کرا دوں گا, اور پانی کا نل کا گھر گھر پہنچوں گا, جزیہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس قسم کی اس نے تقریر نہیں کی تو وہ یقیناً اس کے خلاف تھے, یہ کیا کرے گا. تیسری بات, یہودی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. قوموں نے ان کو مارا, لوٹا, اسیر کیا, تنگ کیا. یونانیوں نے مارا, بابلیوں نے مارا, ابھی رومی حکومت کر رہے تھے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اب جب نبی آئے گا, مسیحا آئے گا تو وہ ایک سپرمین ہوگا, بڑا ہیوی قسم کا بندہ ہوگا, بڑے بڑے مسلز ہوں گے, اور وہ رومیوں کو مارے گا, ان کے جبڑے توڑ دے گا, ہمیں چھڑائے گا, آزادی دلائے گا, اور ہماری حکومت قائم ہوگی, اور سلیمان کا سنہری دور شروع ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. مسیح یسوع تو حکومت کے بارے میں کوئی بات کر نہیں رہے تھے کہ میں تمہاری ریاست قائم کرنے آیا ہوں. اچھا بلکہ انہوں نے تلواریں شلواریں چمکا کے اس کو دکھائیں بھی, انہوں نے کہا اپنی تلواریں میان میں رکھو. تو یہ پریشان تو تھے کہ یہ استاد ہے کیسا, یہ تو الٹا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں گال اس کی طرف پھیر دو, تو یہ ہمیں حکومت تو نہیں لے کے دے گا. تو یہ باتیں تھیں. چوتھی بات یہ تھی کہ جب وہ اپنی ڈیوینٹی کی بات کرتے تھے, آئی ایم گاڈ, 13 دعوے انہوں نے ایسے کر دیے کہ میں ہوں, جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں, راہ اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں,
دنیا کا نور میں ہوں وغیرہ وغیرہ، اچھا چرواہا میں ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے. جب انہوں نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ انسان ہے، اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار کیسے ہو گیا. تو سب سے بڑا کلیش تو مسیح یسوع کی ڈیوینٹی پہ تھا کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اس طریقے سے جو کنفیوژن ان کا تھا اس گروپ کا، انہوں نے اس کنفیوژن کی بنیاد پر کہا کہ مسیح کو مصلوب کر دیا جائے اور ہمیں برابا دے دیا جائے. تو یہ کہنا جی کہ شمعون کی بات پہ وہ کیوں نہیں چلے، وہ شمعون کی ٹھیک ہے اپنی آبزرویشن تھی، اور اس نے تو اس کو پہچان لیا اور اس نے خدا کا شکر بھی ادا کیا. اور وقتاً فوقتاً اور بھی لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہی مسیح ہے. لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو لوگ بھی سامنے آئے کہ انہوں نے پہچانا کہ یہی مسیح ہے، یہی خدا ہے، یہی خداوند ہے، یہی میرا بادشاہ، دے بیکیم کرسچن. تو آپ کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر بات کر دیتے ہیں. اچھا یہ سٹوری نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھا ہے تو آپ جو مرضی لکھ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے شمعون سے ایک فقرہ ایسا کروا دیتے ہیں اور آگے جو 12 شاگردوں کا دے ٹھیک ہے جی شمعون نے چونکہ کہہ دیا تھا اس لیے ہم اس کو مسیح مانتے ہیں، تو 3.5 سال مسیح کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی ہو گیا جی، آپ ہمیں آج گریجویٹ کر دیں، آپ کی چھٹی استاد جی، اب ہم باقی کام سنبھال لیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی. جو ریالٹی کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز جو تھی وہ جیسے ہوئیں ویسے بائبل میں بیان کی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. آپ نے کافی تفصیلی ہر سوال کا جو ہے وہ ہمیں جواب دیا. ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں آج کے حتمی سچائی پروگرام کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گی، مسیح یسوع کل، آج اور اب تک یکساں ہیں، اور وہ کامل خدا ہے، اور اس کی ذات کامل ہے، اور اس کے منہ کے کہے ہوئے الفاظ کبھی ٹل نہیں سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. خدا ان کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے. شکریہ.